السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ خلیج بنگال میں کم دباؤ کے باعث تلنگانہ بھر میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کی کئی اضلاع میں پہلے ہی اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا کہ ریاست کے مختلف حصوں میں بھاری سے انتہائی بھاری بارش ہو سکتی ہے، جبکہ گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کے بھی امکانات ہیں۔ اس وقت حیدرآباد سمیت کئی اضلاع میں بارش ہوئی۔ اس طرح آندھرا پردیش کے اضلاع سریکاکولم، وشاکھاپٹنم، منیم، الوری اور وجے نگرم میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا۔ تلنگانہ میں نرمل، نظام آباد، جے شنکر، بھوپال پلی، ملک، کھمم، کاماریڈی اور سرسلہ اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا۔ تلنگانہ ریاست کے زراعت کے مشیر اور بانسواڑہ حلقے کے MLA پوچارام سنواس ریڈی، ریاستی ایگروز کے چیئرمین گسولا بالا راجو نے بیرکور مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین درگم شیاملا، وانی مارکیٹ کمیٹی کے چیئرمین سریش بابا، بانسواڑہ حلقے کے عوامی نمائندوں، قائدین اور استفادہ کنندگان نے اس پروگرام میں حصہ لیا، جنہوں نے 26,43,500 روپے کے ریلیف چیف منسٹر ریلیف فنڈ کے چیک مستفید ہونے والوں کو بانسواڑہ ٹاؤن سینٹر میں ان کی رہائش گاہ پر تقسیم کیے، اور اس موقع پر دیگر حضرات بھی موجود رہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران محبوب آباد، میدک اور سنگاریڈی اضلاع میں شدید بارش اور مقامی ندیوں میں سیلابی کیفیت کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ محبوب آباد میں سب سے زیادہ 50.1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ میدک میں 47.6 ملی میٹر اور سنگاریڈی میں 32.4 ملی میٹر بارش ہوئی۔ کھمم میں 27.2 ملی میٹر، نظام آباد میں 24.6 ملی میٹر اور کاماریڈی میں 21.6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ سب سے تشویشناک صورتحال منچریال، نرمل، جگتیال اور پیداپلی اضلاع میں ہے، جہاں اس ہفتے شدید بارش کے باوجود بارش کا تناسب کافی کم رہا۔ ریاست میں اوسطاً 10.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو معمول کے 6.3 ملی میٹر سے زیادہ ہے۔ اس کے نتیجے میں مجموعی بارش 509.2 ملی میٹر تک پہنچ گئی۔ اگرچہ ریاست بھر میں مجموعی طور پر معمول کی بارش ہوئی ہے، لیکن اب بھی کئی علاقے معمول سے کم بارش کی صورتحال کا سامنا کر رہے۔ تلنگانہ کے ضلع ورنگل کے مامنور ایئرپورٹ کے لیے اراضی کے حصول کا معاملہ ایک قدم آگے 2 قدم پیچھے کی صورت اختیار کر گیا۔ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے معاوضے پر اراضیت سے محروم کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ حال ہی میں حکومت نے گنٹور پلی اور گاڑی پلی موضوعات کے کسانوں سے اراضیت کے حاصل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سرکار نے فی ایکڑ 1,20,00,000 روپے معاوضہ دینے کا اعلان کیا، تاہم کسانوں کا دعویٰ ہے کہ کھلی مارکیٹ میں ان کی اراضی کی قیمت 5 کروڑ روپے فی ایکڑ ہے۔ کسانوں کا مطالبہ ہے کہ انہیں 2 سے 3 کروڑ روپے فی ایکڑ دیا جائے۔ اس مطالبے پر ناکال پلی اور گنٹور پلی کے کسانوں نے سڑک پر دھرنا دے کر ٹریفک روک دی، جس کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹریفک بحال کی۔ احتجاجی کسانوں نے کہا کہ حکومت ان کو اراضی کی صحیح قیمت دے۔ 1,20,00,000 روپے فی ایکڑ نا انصافی ہے۔ ضلع انتظامیہ نے کسانوں کے ساتھ مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کیا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق معاوضے کی شرح پر دوبارہ غور کیا جا رہا۔ بانسواڑہ TGSRTC ڈپو نظام آباد سے ظہیر آباد بذریعہ بودھن، بانسواڑہ نظام ساگر اور بانسواڑہ تا نارائن کھیڑ بذریعہ پیٹلم نظام پیٹ کے لیے مختص 2 نئی ایکسپریس بس سروسوں کو ڈپو میں تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ ایگریکلچر ایڈوائزر، ریاستی حکومت کے مشیران اور ریڈو واڈا اور MLA کے ذریعے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا گیا۔ تلنگانہ میں مہالکشمی اسکیم پر عمل آوری اور خواتین کو مفت بس سہولیات کی فراہمی کے ساتھ خواتین اور طالبات کے سفر میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ مہالکشمی اسکیم کے ساتھ بڑھتی ہوئی بھیڑ کو کم کرنے کے لیے نئی بسیں دستیاب ہیں۔ بانسواڑہ ڈپو مینیجر سریتا دیوی، عوامی نمائندے، قائدین، RTC افسران اور عملہ اس موقع پر موجود تھے۔
بین ریاستی ڈکیت گینگ کے ارکان کی گرفتاری عمل میں آئی ہے۔ 6 نامعلوم مسلح مجرم جو ماسک پہنے ہوئے تھے خزانہ جیولرز چندا نگر میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈپٹی منیجر ستیش کمار پر گولی چلائی جس سے ان کا بائیں گھٹنا زخمی ہو گیا اور تقریباً 10 کلو گرام چاندی کے سامان بشمول سونے سے جڑے چاندی لوٹ لی گئی تھی اور زخمی کو اس ضمن میں اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا اور اس ضمن میں چندا نگر پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی گئی تھی۔ سائبرآباد پولیس نے 2 ملزمین کو گرفتار کیا جو ڈکیتی کے جرم میں ملوث تھے۔ خزانہ جیولرز چندا نگر حیدرآباد اور تقریباً 900 گرام وزنی چاندی کا سامان بھی برآمد کر لیا۔ مزید تفتیش پر 7 افراد کو ملوث قرار دیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان کی تفصیلات آشیش کمار سنگھ عمر 22 سال ساکن بہار اور دیپک کمار 22 سال ساکن بہار کے طور پر کی گئی ہے اور مزید مجرم فرار ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ بہار کے ملزموں نے آتش اسلحہ کے استعمال کرتے ہوئے حیدرآباد میں سونے اور ہیروں کے زیورات کی دکانوں کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ حیدرآباد میں ایک ویلڈنگ ورکر اپنے ساتھی دیپک کمار شاہ کی مدد سے انہوں نے ایسبیسٹوس کالونی جڈی مٹلا میں رہائش کرائے پر لی، 2 سیکنڈ ہینڈ بائیکیں خریدی اور چندا نگر میں شو رومز کی ریس کا انعقاد کیا۔ آخرکار انہوں نے خزانہ جیولرز میں ڈکیتی کو انجام دیا۔ بعد میں ملزم آشیش کمار سنگھ کو مہاراشٹر میں پکڑا گیا اور اس کی معلومات کی بنیاد پر دیپک کمار شاہ جس نے قیام گاڑیوں کا انتظام کیا اور اہداف کی شناخت میں مدد کی اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کرشن جنماشٹمی کے موقع پر اسکون مندر کا دورہ کرنے پر تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں اسکون بہت ساری سماجی خدمات انجام دے رہا جس میں غریبوں کو مفت کھانا فراہم کرنا بھی شامل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ کرشن جنماشٹمی پر 3 لاکھ سے زیادہ لوگ یہاں پر زیارت کر رہے۔ اسکون مندر کی انتظامیہ اور محکمہ پولیس کو انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ تقریب کے انعقاد پر مبارکباد دی گئی۔ دیکھیے رام چندر راؤ کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ آندھرا پردیش بھر میں خواتین کو مفت سفر کی اسکیم کے سلسلے میں خواتین کو الجھن سے بچانے کے لیے RTC حکام نے بسوں پر سٹیکرز چسپاں کرنا شروع کر دیے ہیں تاکہ خواتین مسافروں کو کوئی الجھن نہ ہو۔ سبز رنگ کی پلے ولگو اور الٹرا پلے ولگو بسیں آسانی سے پہچانی جا سکتی ہیں، تاہم ایکسپریس، نان سٹاپ اور انٹرسٹیٹ ایکسپریس بسیں ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ ان میں سے صرف ایکسپریس بسوں میں خواتین مفت سفر کر سکتی ہیں جبکہ نان سٹاپ اور انٹرسٹیٹ بسوں میں ٹکٹ لینا لازمی ہے۔ اس الجھن کو ختم کرنے بعض مقامات پر ان بسوں پر استری شکتی پدکم کے سٹیکرز لگائے گئے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت 5 اقسام کی بسوں میں خواتین کو 0 فیئر ٹکٹ جاری کیے جا رہے، تاہم جو خواتین طلبہ یا سرکاری ملازمین پہلے ہی اسٹوڈنٹ یا سیزن پاس رکھتی ہیں ان کے پاس کی مدت ختم ہونے تک 0 فیئر ٹکٹ نہیں دیے جائیں گے۔ پاس کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہی یہ سہولت ملے گی۔ مفت سفر اسکیم کے نفاذ کے بعد ڈرائیوروں اور کنڈکٹرز کی ڈبل ڈیوٹی کے معاوضے میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اب مستقل ڈرائیور کو ڈبل ڈیوٹی پر 800 روپے کے بجائے 1000 روپے اور کنڈکٹر کو 700 کے بجائے 900 روپے ملیں گے۔ آن کال ڈرائیوروں کا معاوضہ بھی 800 سے بڑھا کر 1000 روپے کر دیا گیا ہے۔ RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر دوارکا ترملا راؤ نے حکام کو ہدایت دی کہ خواتین مسافروں سے شائستگی کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ اسکیم مخلوط حکومت کے انتخابی وعدے کی تکمیل ہے۔ استری شکتی کے نام سے شروع کی گئی یہ اسکیم کے تحت خواتین کو ریاست کی کسی بھی حصے میں RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت ملے گی۔ یہ سہولت پلے ویلگو، الٹرا پلے ویلگو، ایکسپریس، سٹی، آرڈینری اور میٹرو ایکسپریس بسوں میں دستیاب ہے۔ 0 فیئر ٹکٹ کے لیے آدھار، ووٹر یا راشن کارڈ کو شناختی دستاویز کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ دہلی کانگریس کی سینئر ترجمان اور وزارت سڑک ٹرانسپورٹ و ہائی ویز کے روڈ سیفٹی ایڈوائزری کونسل کے سابق رکن ڈاکٹر نریش کمار نے مرکزی حکومت کے اس فیصلے کی سخت تنقید کی جس کے تحت نئی بنی اربن ایکسٹینشن روڈ 2 UER2 پر حد سے زیادہ ٹول ٹیکس وصول کیا جائے گا اور اس سڑک کا افتتاح 17 اگست 2025 کو وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر ٹرانسپورٹ نتن گڈکری کے ذریعے ہو رہا۔
डॉक्टर नरेश कुमार अपने जारी किए गए बयान में कहा कि दिल्ली में पहली बार इस तरह का ऊंचा टोल टैक्स लगाया जा रहा जो पड़ोसी रियासतों हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे के लिए किसानों की जमीन ली गई, लेकिन बदले में उन्हें बेहद कम मुआवजा दिया गया जो पड़ोसी रियासतों से भी बहुत कम है। हुकूमत अब तक उन्हें मुतबादिल प्लॉट देने का अमल शुरू नहीं कर पाई। किसान इंसाफ पाने के लिए अदालत में केस लड़ रहे और मुकामी लोगों में शदीद गुस्सा है। बिहार में असेंबली इंतखाबात की तारीख के ऐलान से कबल वज़ीर आला नीतीश कुमार के ऐलानात का सिलसिला जारी है। अब नीतीश हुकूमत एंटरप्रेन्योर्स और कारोबारियों के लिए खसूसी पैकेज लेकर आई है। नीतीश कुमार ने यौम आज़ादी के मौके पर पटना के गांधी मैदान से इसका ऐलान किया था। इस सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के तवज्जुह से इसकी तफसील जानकारी अब दे दी है। इसके तहत बिहार में नए सनत लगाने वालों को अगले 6 महीने तक खसूसी सहूलत दी जाएगी। उनमें कैपिटल सब्सिडी, सूद और जीएसटी में छूट, मुफ्त जमीन जैसी कई सहूलतें शामिल हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि 2020 में 7 नशे 2 के तहत किए गए ऐलान के सिलसिले में हुकूमत ने 50 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के हदफ को पूरा कर लिया है। अब हुकूमत ने अगले 5 साल में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का निशाना रखा है। रियासत में सनत लगाने और खुद रोजगार करने वालों को कई तरह की सहूलतें देकर हुकूमत उनकी हौसला अफजाई कर रही। अब बिहार में सनत लगाने के लिए एंटरप्रेन्योर को खसूसी पैकेज दिया जाएगा। मुल्क भर में मॉनसून अपना रंग दिखा रहा, इसकी वजह से कई रियासतों में बारिश का दौर जारी है। इससे जहां एक तरफ शदीद गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ बादल फटने, लैंडस्लाइड, सैलाब और आबी जमाव ने मुसीबत खड़ी कर दी है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अगस्त के लिए शदीद बारिश की पेशगोई की। दिल्ली एनसीआर में भी जन्माष्टमी पर बारिश का इम्कान देखा गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक दिल्ली में 20 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वैसे 15 अगस्त को भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में खूब बारिश हुई। 16 अगस्त को भी बारिश हुई। इससे कई सड़कें ज़राब हो गईं और लोगों को आमद व रफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली का दर्जा हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेल्सियस रहा। महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में अलग अलग वक्त पर मूसलाधार बारिश होने का इम्कान जाहिर किया है। जम्मू की बात की जाए तो यहाँ सैलाब के बाद अब भी बारिश का येलो अलर्ट है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ी तब्दीली देखने में आ रही। मारूफ सियासी खानदान ठाकरे के 2 अहम चेहरे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तवील सियासी इख्तलाफात के बाद एक बार फिर मुत्तहिद होकर मैदान सियासत में उतरने जा रहे। उनकी जमातें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS ने बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद करने का फैसला किया है, जो कि महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। शिवसेना यूबीटी के सीनियर रहनुमा संजय रावत ने ऐलान किया कि दोनों पार्टियां मिलकर मुंबई, थाने, नासिक और कल्याण डोंबिवली में बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे। ये इत्तेहाद खास तौर पर मराठी वोटर्स को मरकज में रखते हुए तरतीब दिया गया है, जो इन इलाकों में फैसला कुन हैसियत रखते हैं। संजय रावत ने अपने बयान में कहा, राज और उद्धव ठाकरे की असल ताकत मराठी अवाम की यकजहती है। अब कोई भी ताकत मराठी मानस की लोहे जैसी यकजहती को तोड़ नहीं सकती। उन्होंने याद दिलाया कि माजी में दोनों लीडरान ने मराठी जुबान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया था, जिसकी बदौलत हुकूमत को स्कूलों में हिंदी जुबान की लाजमी हैसियत वापस लेना पड़ी थी। राज ठाकरे हाल ही में 13 साल बाद उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह मातोश्री पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे को साल
सालगिरह की मुबारकबाद दी। इस मुलाकात ने सियासी हलकों में चहम गोइयां शुरू कर दी और अब दोनों के दरमियान सियासी इत्तेहाद की खबरों ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया जोश पैदा कर दिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।